ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے 10 خطائیں جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بندہ 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 1000 برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو فرمایا گیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے کندھے کے ساتھ اس شخص کا کندھا ملا ہوا ہوگا اور یوں اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ تو درود پڑھنے والوں کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمایا گیا کہ درود پڑھنے والے کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جس طریقے سے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ فرمایا کہ پتجھڑ کی موسم میں جیسے پتے جھڑتے جاتے ہیں درود پڑھنے والے کے گناہ بھی ایسے ہی معاف ہوتے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جیسے دھوپ میں برف کو رکھ دیا جائے تو وہ پگھلنا شروع ہوتی ہے، درود پڑھنے والے کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال سے اسی طریقے سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام مومنوں کے مقام کا جہاں پر انتہا ہے، عام مومنوں کے مقام کی انتہا وہ ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے، ولیوں کے مقام کی جو انتہا ہے وہاں سے شہیدوں کا مقام شروع ہوتا ہے، شہیدوں کے مقام کی انتہا جو ہے وہ صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، صدیقوں کے مقام کی انتہا جو ہے فرمایا وہ نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، نبیوں کے مقام کی انتہا جو ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہے فرمایا وہاں پر اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولو العزم کے مقام کی انتہا ہے وہاں پر حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حبیب خدا محمد مصطفیٰ کے مقام کی انتہا وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، خدا ہی جانتا ہے کہ رسول اللہ کے مقام کی انتہا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی ایک مختصر سی فضیلت تھی کہ اس ذات پر، اس شخصیت پر ہم نے درود بھیجنا ہے کہ جس ذات کو، جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلوایا اور بلوا کر اپنے دیدار سے فیض یاب کیا۔ یہ وہ ذات ہے اس پوری کائنات میں جس کو یہ